افغانستان کے مسئلے کے اوپر سلجھانے کے لیے وہ سوچے، پہلے اپنے جو حالات ہیں اس کو صحیح کرے. آپ سوچتے ہیں کہ وہ اس طرح کا بیان دے سکتے ہیں؟ یہ صاحب بات ہے، اگرچہ انہوں نے میرا نہیں خیال کہ یہ سخت بیان دیا ہوگا. وہ بہت پاکستان سے پیار کرنے والے آدمی ہیں. البتہ جس طریقے سے ان کو ڈپلومیٹک کمیونٹی یہاں موجود تھی اور اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے پکڑ کے ان کو حوالے کر دیا. انہوں نے لکھی ہے اور اتنی دل خراش داستان بیان کی ہے کہ رونا آ جاتا ہے کہ ایک ڈپلومیٹ کے ساتھ، ایک مسلمان کے ساتھ، ایک انتہائی نیک انسان کے ساتھ ہم نے جو سلوک اختیار کیا وہ بہت ہی غلط سلوک تھا. تو ان کو اپنا گلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ملا عبدالسلام ضعیف نے اس قدر سخت بات پاکستان کے لیے کی گئی ہو. لیکن جو ان کی رائے یہ ہے کہ پاکستان کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ اپنی جگہ درست ہے. بات یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر کوئی بھی، کیونکہ پاکستان کا کردار وار اگینسٹ ٹیررزم میں طالبان کی حمایت میں رہا، نیوٹرل رہا یا ان کے خلاف رہا، تو واضح بات ہے کہ ان کے خلاف رہا. لہذا پاکستان کی بات کیوں وہ سنیں گے؟ پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے؟ مار مار کے الو بنا دیا ان کو. تھرمو بیرک بم اور بنانے کے لیے ہم نے یہاں 56,000 فلائٹ سے الاؤ کی ان کو مارنے کے لیے. تو ان کو ایک گلہ تو ہے، اگرچہ انہوں نے پاکستان کو وہ برداشت کرتے ہیں اس بات کو، اور پاکستان کے خلاف انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ ان کے ساتھ ہماری ایک دائمی دشمنی ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان کی اس موجودہ حکومت کا کوئی کردار مجھے بنتا ہوا نظر نہیں آتا. میں صرف یہ اس حد تک کہہ سکتا ہوں یہ ڈپلومیٹک وکٹری کہ انڈیا کو کم از کم اس میں سے نکالنے میں ہمیں ایک کامیابی ہوئی ہے، اور اس کا بھی میں نے کہا کہ جو کریڈٹ ہے وہ طالبان کو جاتا ہے، پاکستان کو نہیں جاتا. جنرل صاحب، امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل رچرڈ پیٹرسن نے یہ کہا ہے کہ طالبان جو ہیں اب وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اب کوئی بڑی کارروائی وہ کر سکیں، اور کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں اس لیے ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، وہ بینڈ ہو جائیں گے کیونکہ اب ان میں وہ طاقت نہیں رہی ہے. اور پاکستان کا بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے بھی کیونکہ طالبان کے خلاف جو ہے بہت زیادہ کارروائیاں کی ہیں، اور پاکستان کی فوج نے ان کے کئی بڑے جو لیڈرز تھے ان کو مار دیا، جس کے بعد طالبان جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور پوزیشن کے اندر ہیں، اور اس سے پہلے اتنے کمزور جو طالبان کبھی نہیں تھے. اگر تو وہ ایک پروفیشنل سولجر کے طور پہ ایک اپنی آنےسٹ پروفیشنل اوپینین دے رہے ہیں تو میں ان کی عقل کے اوپر صرف رو ہی سکتا ہوں، اور اگر میرے سبارڈینیٹ ہوتے تو میں ان کا کورٹ مارشل ضرور کر دیتا. لیکن یہ جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اب ہمیں کامیابی، یعنی جس کو امریکن کہتے ہیں ڈکلیئر وکٹری اینڈ گیٹ آؤٹ، چاہے جو بھی حالات ہو. یہ دنیا جانتی ہے کہ ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. آپ ذرا فگرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی ان کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں، اور تمام اینالسٹ ان کے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا آیا ہے. دیکھیں جب انہوں نے پہلے 2003 میں آپریشن ایناکونڈا لانچ کیا تھا شاہی کوٹ کے علاقے میں، اس وقت تک طالبان کی حیثیت بہت گر چکی ہوئی تھی. لیکن آپریشن ایناکونڈا کے بعد جو ان کو مار پڑی تو اس سے طالبان کے حوصلے بہت بلند ہوئے، ان کی صفوں میں بہت زیادہ لوگ داخل ہوئے، اور ظاہر ہے نوجوان پھر چمک اٹھتے ہیں، ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی حال ہی میں انہوں نے 2009 کے اندر وہاں پہ زیادہ فوجیں اوباما نے بھجوائیں، 21,000 مزید فوج بھجوائی، اور انہوں نے ایک آپریشن جس کا نام تھا آپریشن خنجر ہیلمنڈ میں لانچ کیا. اس کے نتیجے میں طالبان میں اور زیادہ تقویت آئی اور ان کا وہ آپریشن بھی ناکام ہوا. اب یہ اپنے گیریزن ٹاؤن میں سے تو نکلتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنی تمام جو پکتیکا اور خوست، کنڑ اور نورستان 5 پروونسز میں جتنی اپنی آؤٹ پوسٹ تھی وہ ساری خالی کر دی. تو یہ کیا طالبان کی کمزوری کی علامت ہے یا ان کی طاقت کی علامت ہے؟ تو جھوٹ بولنے میں تو یہ ماہر ہیں، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم ناکام نہیں ہوئے، طالبان ناکام ہو گئے. بھئی آپ کو وہ ابھی تک اس بات پہ نہیں آئے کہ آپ وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نکل جائیں. کل کو غالباً یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کو کہیں کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں، سرنڈر کر کے جائیں. تو یہ بھی بات ان کی جائز ہوگی ہے. لیکن بہرحال وہ تو فی الحال یہی کہہ رہے ہیں جو قابل عمل ہے کہ آپ افغانستان کو چھوڑ کے اور چلے جائیں. اچھا جنرل صاحب، اب تو جیسے آپ نے دیکھا ہے، جیسے رچرڈ پیٹرسن نے کہا ہے کمزور ہو گئے ہیں، اب تو 2 ڈرون طیارے بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی گرائے گئے ہیں.
जनरल साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि मुल्ला उमर को अगर आप साथ लेके नहीं चलते तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते? ये मुज़ाकरात जो हैं या ये स्ट्रेटजी जो आप बना रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, उसमें जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, जब तक जो हकीकी नुमाइंदे हैं तालिबान के, जो मुल्ला उमर हैं, उनको जब तक साथ लेके नहीं चला जाता? जी बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि अमेरिका की ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होना चाहिए मेरे ख्याल में, और ओबामा ने काफी हद तक उसको स्केल डाउन भी किया था। 8 मई को इस साल जो उन्होंने तकरीर की थी कायरो में, मेरा ख्याल है वो बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव स्केल डाउन करके कहा था कि अगर इस खित्ते से हमारे ऊपर कोई हमला होने का इम्कान ना हो तो हम चले जाएंगे। अब इसकी गारंटी तो ना करज़ई दे सकता है, ना जरदारी साहब दे सकते हैं, इसकी गारंटी तो सिर्फ एक आदमी दे सकता है और उसका नाम है मुल्ला उमर। तो लिहाजा इनको मामला मुल्ला उमर के साथ ही करना होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी लंदन में होने वाली 60 ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की गई है और बताया गया कि अगर तालिबान को कुछ पैसे और रिश्वत दी जाती है तो शायद वो जो हैं हुकूमत के अंदर शामिल है। जनरल साहब, जब आप आईएसआई के जो आप सरबराह थे तो आपका इन तालिबान लीडरों के पे बड़ा अच्छी ताल्लुकात थे, अच्छा असर रसूख था। अगर कल को हुकूमत पाकिस्तान आपसे कहती है कि आप अपना कोई रोल प्ले करें, मुल्ला उमर भी आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपका बड़ा एहतराम करते हैं, और थ्रू आउट ये जो पीरियड रहा है जहां पे तालिबान के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, ना सिर्फ हमारी हुकूमत की तरफ से बल्कि अमेरिका की और नेटो की फोर्सेस ने भी जिस तरह से उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं, तो आप सोचते हैं कि आप कुछ रोल इसके अंदर प्ले कर सकते हैं इस चीज के अंदर? देखिए जी, मैं क्यों नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान का भला चाहता हूं, अफगानिस्तान को पसंद करता हूं, उनकी काविशें, उनकी जद्दोजहद, उनकी बहादुरी, उनकी अजमत को सलाम करता हूं। तो मैं तो बहुत ज्यादा ये जरूर मैं करूंगा, लेकिन उसकी कोई एक जायज बुनियाद हो, कोई उसका तरीका हो। लेकिन मसला ये है कि ये थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मेरी तो सबके साथ ताल्लुकात वहां बहुत अच्छे हैं। जो शुमाली इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, जो जितने के जो है करज़ई समेत और बाकी सब लोग, ये हमारे साथ थे, ये दोस्त थे। तालिबान तो इन्हीं के में से हट के आए ना, इनके फुट सोल्जर्स थे जो इनसे अलग हो गए, तो इनके साथ तो इतने ताल्लुकात नहीं थे। इनको तो मैं मॉरल सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग जो बैठे हुए हैं, उस्ताद रब्बानी हैं, बहुत बड़ी काबिल मेरे भाई की तरह हैं, हिकमत यार हैं, उनकी यही कैफियत है। अब्दुल रसूल सयाफ हैं, वो हैं, बेशुमार गवर्नर ऐसे हैं जिनके साथ मेरे अपने जाती नौयत के ताल्लुक है, मुझे ट्रस्ट करते हैं, मेरी बात को मानते हैं। और जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, पहले तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन 9/11 से 3 हफ्ते पहले जो इनकी यौम इस्तकलाल था 2001 में, इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे वहां पे अपनी परेड पे बुलाया था। साफ यूनिफॉर्म पर मॉनिटर का बैज लगा। फ्यूचर के अंदर सपोज इन केस कि अगर तालिबान की ये बात मान ली जाती है कि अमेरिका एक टाइम फ्रेम दे दे या नेटो की जो अफवाजें एक टाइम फ्रेम दे दें, तो कारज़ई साहब और हमारे तालिबान जो हैं वो साथ मिल के कौमी धारे के अंदर साथ चल सकते हैं या हुकूमत साथ जो है फॉर्म कर सकते हैं। आप ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी देखते हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। वो अमेरिका के साथ बात कर लेंगे, लेकिन एक पपेट, एक कठपुतली के साथ हरगिज शामिल इक्तदार में नहीं होंगे। ये झगड़ा ही क्या, ये सारा झगड़ा इसी बुनियाद के ऊपर हुआ है। देखें, एक बहुत बड़ी कश्मीर में बहुत बड़ी इस्लाह कर ली है, और आइंदा अगर उनको हुकूमत करने का मौका मिला, ये तो खैर मिल्लत अफगान का फैसला होगा कि वो क्या तरीका इख्तियार करते हैं। मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम